السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا ساری تیاری کر لی ہوگی. جتنا آپ کو پڑھایا ہے تو اس کی تیاری کر کے اچھی طرح یاد کر کے لرننگ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے اور ریٹن پریکٹس بھی ہونی چاہیے. لکھ کر پریکٹس کیجیے گا تاکہ جب آپ اسکول آئیں انشاءاللہ تو پھر پوری تیاری کے ساتھ ہوں اور ہمیں بھی آپ دیکھ کر خوشی ہو کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے بچوں، تو آج ہم لیکچر نمبر 4 کا پہلا جز کریں گے، یعنی اے، لیکچر 4A کریں گے. اور اس میں ہم نے سبق ہے ہجرت و جہاد، اور اس کا سوال نمبر 2 کرنا ہے اب ہم نے. ٹھیک ہے بچوں، ہجرت کرنے والوں کو سورہ نحل میں کیا بشارتیں دی گئی ہیں؟ تو بچوں اس میں سب سے پہلے جو ہیڈنگ دینی ہے وہ ہے ہجرت کے معنی. تو بے شک اس کے آگے نیکسٹ لکھیں ہجرت کے معنی و مفہوم. ہجرت کے لفظی معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں. یہ آپ نے ایڈ کر لینا اس میں. اس کے بعد ہے نیکسٹ سیکنڈ ہیڈنگ ہے اسلام میں ہجرت. تو اسلام میں ہجرت جو ہے کا تصور بھی آ سکتی ہے ہیڈنگ، اور اسلام میں ہجرت کا مفہوم. تو آپ اس میں ایڈ کر لیں اسلام میں ہجرت کا مفہوم. اسلام میں ہجرت سے مراد کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا منتقل ہونا جہاں وہ بے بس اور مجبور ہوں، اور برسر اقتدار یعنی جو حکمران لوگ ہیں انہیں ان کے عقیدے کی جمع ہے، عقائد پر عمل کرنے سے روک دیں. ایسے وقت میں انہیں کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے تاکہ دین کے تقاضے پورے ہو سکیں. ہجرت کا اخلاقی تصور، یہ ہیڈنگ ہے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو بھی اللہ کی راہ کا مہاجر کہا ہے جو ان تمام چیزوں کو ترک کر دے، یعنی چھوڑ دے، جن سے اللہ نے روکا ہے. یعنی ہجرت صرف وطن چھوڑ دینا ہی نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا بھی ہجرت ہے. ہجرت کا اجر، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کام اسی وقت آسان ہو سکتا ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہو اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر گہری ہو کہ وہ بڑے سے بڑے نقصان کی پرواہ نہ کرے. ایسی ہجرت کرنے والے اللہ کی رحمت کے حقدار قرار پاتے ہیں. سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اس کو ہیڈنگ بنا لیں، یا سورہ نحل میں ہجرت کرنے والوں کو ہجرت کرنے والوں کی بشارت جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بشارت سورہ نحل میں. ارینج کر لینا اس سینٹینس کو جو کوسچن میں کہا گیا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آپ لوگ سورہ نحل کا اب ارشاد بتانے لگے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے جنت کی نوید بھی کہتے ہیں خوشخبری کو. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش وہ اسے جانتے، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. مہاجرین کا مقام، جب تک جہاد قائم نہیں ہوا تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل ہجرت تھا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور دین کی اشاعت کے لیے ہو. سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ ہمیں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. یہاں پر ہے ہمیں کسی عمل کرنے، یہاں پہ ہم صحیح کر لیں، سینٹینس صحیح ہو گیا، میں دوبارہ بولتی ہوں. اور فرمایا کہ ہم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، لڑے اور مار ڈالے گئے، ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ اللہ کے ہاں بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے. جی بچوں، یہ آپ کا سوال نمبر 2 ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا. اب آپ نے سوال نمبر 3 کرنا ہے.
جہاد سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام تفصیل سے بیان کریں۔ تو یہ سوال نمبر 3 ہے۔ اس میں دیکھیں کہ پہلی ہیڈنگ جو آپ نے دینی ہے وہ ہے جہاد کا مفہوم۔ جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے جس کے معنی کوشش کے ہیں۔ محنت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ارشاد الہی ہے یا ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ، جو شخص محنت کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اسلام میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش و قربانی اور ایثار کرنا اور اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا جہاد ہے۔ جہاد کے اصول و ضوابط۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے اور اسلام میں اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو۔ نمبر 2، علماء و مجتہدین نے حالات اور اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے امکانات یعنی اس کے ممکن ہونے اور اس کی کتنی ضرورت ہے اس کا فیصلہ دیا ہو۔ نمبر 3، اس کا مقصد مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا، اشاعت اسلام کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا اور رضائے الہی کا حصول ہو۔ جہاد کی اقسام۔ جی بچوں، جہاد کو اس کی فضیلت کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا جہاد اکبر، دوسرا جہاد اصغر۔ جہاد اکبر، یہ اصغر اور اکبر سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نا۔ جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد اور جہاد اصغر چھوٹا جہاد۔ تو یہ دیکھیں جہاد اکبر ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھیں۔ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اپنے نفس میں پیدا ہونے والے شیطانی خیالات کے خلاف جدوجہد کرنا، جدوجہد یعنی کوشش کرنا، اور اپنے آپ کو بری خواہشات کی تکمیل سے یعنی بری خواہشات کو پورا کرنے سے بچانا جہاد اکبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر فرمایا تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا بہت مشکل کام ہے اور جو شخص اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ہر قسم کے جہاد میں حصہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جہاد اصغر، یعنی جہاد اکبر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے وہ بتانے کے بعد اب آپ نے ہیڈنگ دینی ہے جہاد اصغر۔ اس میں وہ تمام قسم کے جہاد شامل ہیں جو دین کی اشاعت اور دشمن کے خلاف کیے جائیں۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ نمبر 1، جہاد بالعلم۔ دنیا کے تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہیں، اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان عقل و شعور اور علم و دانش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچائے۔ فیض کا مطلب ہے فائدہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کرو اور ان سے مجادلہ یعنی بحث و مباحثہ خوبصورت طریقے سے کرو۔ سورہ فرقان میں اسے جہادن کبیرہ کہا گیا ہے۔ جی بچوں، جہاد بالعلم کو جہادن کبیرہ یعنی یہ 2 نمبر کا سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جہاد کبیرہ کسے کہا گیا ہے، تو جہاد بالعلم کو کہا گیا ہے۔ سورہ فرقان میں اور کس صورت میں کہا گیا، یہ علیحدہ سے سوال بن سکتا ہے اور MCQs بھی بن سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے جہاد بالمال۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال و دولت عطا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جائے اور حق و نصرت کہتے فتح یعنی حق و نصرت کے سلسلے میں انفاق فی سبیل اللہ سے گریز نہ کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا سے گریز نہ کیا جائے یعنی بچا نہ جائے۔ مجاہدین کے لیے جنگی ساز و سامان خریدنا، زادِ راہ کا انتظام کرنا بھی جہاد ہے۔ زادِ راہ کہتے ہیں کہ راستے کا جو بھی اخراجات ہوتے ہیں نا ان کو زادِ راہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ نکلے ہو جہاد کے لیے تو راستے میں جتنے اخراجات اٹھتے ہیں یعنی جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ سب زادِ راہ ہے، جس میں کھانے پینے کا سامان بھی شامل ہوتا ہے اور اسلحہ سب کچھ جو بھی ساتھ لے کے آپ چل رہے ہو نا وہ زادِ راہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے پاس
نہایت بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ جی بچوں، اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے جہاد بالنفس۔ جہاد کی ایک قسم جہاد بالنفس یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے۔ عام طور پر جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے یہی جہاد مراد ہوتا ہے، لیکن یہ جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک ہے جسے قتال فی سبیل اللہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس جہاد میں شہید ہونے والوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جہاد بالقلم، دشمن اسلام کے خلاف بری خبریں پھیلاتا رہتا ہے، ایسے وقت